وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. آج ماہ رمضان 1444 سن ہجری کی پہلی تاریخ ہے اور آج ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. یوم ولادت ہے، پہلی رمضان. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑی کام کی ہے کہ ایک مسلمان ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دو اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جاؤ. جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ کا فضل نہیں دیکھ پائے گا. بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جا. اس طرح تیرے دل کی آنکھ عظیم فضل و کرم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا. اللہ پاک کی عطا سے تو راحت و سکون پائے گا. اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے اللہ پاک کا فضل رک جائے گا. تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ. جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ کا فضل اور اس کا قرب تجھ پر نہیں کھل پائے گا، یعنی اس کے راستے تجھ پر کھلیں گے نہیں. توحید، قضائے نفس، محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا. تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے اس کا مشاہدہ کرے گا. مزید فرماتے تیرا نفس اور تیرے بدن کے اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں. بڑی اہم بات ہے، اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اور آخر میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تو کچھ دیر چند لائنوں پہلے کہ توحید جو ہے یہ قضائے نفس محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا. اس میں اللہ پاک کی محبت کا درس دیا ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. اللہ پاک کی محبت حاصل کرے اور اپنی جو توجہ ہے، اپنا جو دھیان ہے، یہ اپنے رب کی محبت کی طرف کر دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں اپنے رب کی عطا پر راضی ہوں اور میں اپنے رب کے سوا کسی اور سے توقع اور امید بھی نہ رکھوں. ظاہر ہے جو بھی آپ کی میری مدد بھی کرتا ہے نا، تو اس مدد کرنے والے کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ بھی اللہ پاک کی عطا فرماتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں روتے تھے ماں سارے کام چھوڑ کر ہمیں دودھ پلاتی تھی، اپنی نیند قربان کرتی تھی. ماں کے دل میں جو یہ محبت اپنی اولاد کے لیے دی، یہ ہمارے رب کریم نے عطا کی کہ ماں اپنی نیند قربان کر کے بھی اپنی اولاد کو خاموش کراتی ہے. باپ دوائیاں کھا کر بھی ہمارے لیے کماتے رہے، والد صاحب آج تک کما رہے ہیں. ہم گر جاتے تھے تو بھاگ کر ہمیں اٹھا لیتے تھے. یہ جو محبت ہے نا، جب سے ہم دنیا میں آئیں ماں کے دل میں محبت اور والد کے دل میں محبت، اسی طرح گھر کے بچے، رشتہ دار، بھائی بہن، یہ سب ہمیں بچپن میں کھلاتے تھے. نہ ہم ہاتھ
ہم کسی کام کے نہیں تھے. جب ہم بالکل شیر خوار تھے, دودھ پیتے بچے تھے, ہم کس کام کے تھے؟ کپڑے تو خود پہن نہیں سکتے تھے, چیزیں تو وہی ہوتی تھی, حاجتیں تو وہی آتی تھی, بھوک بھی لگتی تھی, جو کھانا کھاتے تھے وہ نکلتا بھی تھا, جو پیتے تھے وہ نکلتا بھی تھا. جب سے پیدا ہوئے تب سے یہ ہو رہا ہے. مگر یہ سارا اہتمام کرتا کون تھا؟ ماں, والد, بھائی بہن. اسی طرح کوئی پیسے تو نہیں ملتے تھے ان کو کہ جناب یہ کوئی ماسی تو نہیں رکھی ہوئی تھی, کوئی کام والا تو نہیں رکھا تھا کہ یہ سارے کام یہ کریں گے, ہم تو نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ پاک کی عطا سے یہ محبت ہے. یہ اللہ پاک ہمارے والد کے دل میں, ہمارے ماں کے دل میں, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, اس کی عطا پر راضی رہنا چاہیے, اور اسے راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے, جس کے لیے الحمدللہ ہمیں یہ ماہ رمضان اور سنتوں بھرا یہ خوبصورت اعتکاف اللہ پاک نے عطا کیا ہے. یہ خاص ہمیں لمحہ, یہ خاص ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے اپنے آخرت کو درست کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اور عربی کے معنی پر نظر رکھتے ہوں تو ابھی جو نیت کروائی میں نے وہ بھی کافی ہے. نیت دل میں ہونا شرط ہے, زبان سے پھر دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بولنا یہ مزید بہتر ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوتا ہے. پھر مسجد میں داخل ہو تو پھر نیت کریں. یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم چاہ پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطاری سامنے آ گئی, اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے, ابھی افطار کر لیجئے. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ورکر ہوتے ہیں نا, ہمارا پرچون کا کام ہے, تو وہ اپنا مشقت کی وجہ سے روزے ہی رکھتے ہیں. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے, ان کا چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, جو ٹھیلا لگاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, ان کے لیے کیا حکم ہے؟
جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے یا نہیں رکھتے، دونوں میں فرق ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کو روزہ رکھنا ہوگا۔ دیکھو قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، وہ جہاد کی ترغیب کے لیے۔ تو روزہ رکھنا ہوگا، محنت چھوڑنی ہوگی، جتنی برداشت کر سکتا ہے، آدھا دن کر سکتا ہے روزے میں تو پھر آدھا دن کام کرے، آدھا دن چھٹی کرے۔ پورا دن کام کرنے سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو پورا دن چھٹی کرے اور کام کرے، شعبان میں کما لے، رجب میں کما لے۔ اور ویسے عام طور پر کوئی آدمی بھوکا نہیں مر جاتا، کچھ نہ کچھ اس کو مل ہی جاتا ہے، اس لیے وہ روزہ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ بہانہ نہیں ہے۔ مزدوری ہے، ڈیلی ویجز ہے، تو سب آگے پیچھے رقم رکھتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو رقمیں نکلتی ہیں ان کے گھروں سے، ڈھیروں ڈھیر نکلتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے گھر میں، بہت آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ بہرحال روزہ معاف نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ اور جن کے پاس نوکری کرتے ہیں، سیٹھ کو چاہیے، باس کو چاہیے کہ وہ اپنے مزدوروں کو رعایت کرے، اتنا کام لے کہ ان کے روزہ پورا ہو جائے، اس میں ان کو اجر و ثواب ملے گا، تعاون کرے۔ قرآن کریم کے حکم پر بھی عمل کی نیت ہو سکے گی، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ رمضان مبارک کا روزہ جو سحری بند ہوتی ہے، یہ آزان کی ٹائم ہوتی ہے یا آزان سے پہلے 5-10 منٹ ہوتی ہے؟ اذان جو ہوتی ہے نا فجر کی، یہ ہر نماز کی اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہو۔ اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دیں گے تو اذان دوبارہ دینی ہوگی جب فجر کا وقت ہوگا تو اس لیے روزہ جو ہے فجر کے وقت سے پہلے بند ہوتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے ٹائم اس کا۔ یہ صبح صادق اس کو بولتے ہیں، تو صبح صادق کے بعد اذان دی جائے، پہلے نہ دی جائے۔ تو اس لیے اذان کا تعلق نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق سے پہلے۔ تو یہ کنفرم ہے کہ صبح صادق سے پہلے ہی اذان ہوئی ہے، تو اس دوران اگر کسی نے کھایا پیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس نے تو وقت کے اندر کھایا پیا نا، اذان دوبارہ دینی ہوگی۔ اور اگر اذان واقعی وقت پر ہو رہی ہے تب تو جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ تو چلا جائے گا۔ تو اس لیے اذان پر اعتماد نہ کرے، اذان کا نہ اذان پر کوئی اس کا تعلق ہے روزے کا، گھڑی گھنٹہ اپنا صحیح رکھے آدمی۔ تو ٹائم ٹیبل سب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نماز کا جو ٹائم ہے، اوقات الصلاح، نماز کے اوقات، یہ مطلب 27 لاکھ سے کچھ زیادہ مقامات کے دنیا بھر کے ٹائم دیے ہوئے ہیں، میں روزہ سحری افطار کا بھی ٹائم ہے۔ تو یہ مطلب اس پر آپ باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹائم ٹیبل بٹتے تقسیم ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات صدیوں پرانے ہوتے ہیں، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بہت پرانے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایکوریٹ نہیں ہوتے یہ۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کی جو یہ ایک پوری اپلیکیشن دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر آپ پریئر ٹائم کی جو پریئر ٹائم، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر پریئر ٹائم میں آپ دیکھ لیا کریں کہ ایک ہماری باقاعدہ ایک مجلس بنی ہوئی ہے، جس کو آپ لوگ ٹیم بولتے ہیں، پوری ٹیم ہے، اس پر لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے، بڑے بڑے ہمارے پاس الحمدللہ آلات ہیں جن کے ذریعے سے وہ چاند تارے سب دیکھے جا سکتے ہیں، دور دور والے نزدیک نظر آئیں گے، واضح نظر آئیں گے۔ تو اس طرح ایک سسٹمیٹک ٹائمنگز ہیں ہمارے پاس۔ دنیا بھر میں ٹائم ٹیبل کے نقشے بھی جو مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں بہت پرانے لگے ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے اس میں۔ ان کو بھی چاہیے کہ مہربانی کر کے دعوت اسلامی کے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں، تو اس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ پرانے نقشے ختم کریں، اگر اس میں غلطیاں ہیں، مجھے پتہ ہے کئی جگہ غلطیاں ہیں، اور نماز بے وقت ہو رہی ہے دنیا میں، خود اپنے یہاں پاکستان میں بھی، اس لیے وہ سب کو نقشے اپنے اس کے مطابق کرنے چاہیے۔
जय्यद उलमा अहले सुन्नत से आप रहनुमाई लेने वाले, अपनी मस्जिद के इमाम से नहीं लेना, क्योंकि मस्जिद का इमाम उसका आलिम और फिर जय्यद आलिम ने बड़ा आलिम होना ज़रूरी नहीं है। बड़ा आलिम होगा वो आपको मशवरा ये देगा कि आशिका नसूल उलमा मशवरा ये देंगे, ठीक है, इससे आप रहनुमाई ले लें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये प्रेयर टाइम एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाकर मोबाइल में इसको फ्री डाउनलोड करके अपने पास रख लें इंशाअल्लाह ताला। ये आप जहाँ भी हैं, आप जब भी इसको ओपन करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, आपकी नेट डेफिनेटली होना चाहिए। इंटरनेट अमूमन हमारे मोबाइल में होता ही है, तो वो वहीं जहाँ आप हैं, चाहे आप किसी मंजिल पर हैं या ज़मीन पर हैं, तो ये आपको वहाँ जहाँ आप हैं वहाँ के पांचों नमाज़ों का वक्त वो कैलकुलेट कर कर आपको बता देंगे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक हमें इस नेमत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, तो बड़े बड़े प्लाजों पर जो ऊपर की मंजिलों पर टाइमिंग में और नीचे जो ज़मीन पर हैं इनमें फ़र्क पड़ जाता है। इतनी अब दुनिया आगे तरक्की, हवाई जहाज़ में और फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ऊंचा होता है। टाइम तो सब बदलता है। मुझे तजुर्बा में बगदाद शरीफ जा रहा था जब, तो हवाई जहाज में सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया, फिर और आगे बढ़ा तो सूरज नजर आने लगा। ऊपर होता ना हवाई जहाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखने से पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब ये इरशाद फरमा दें कि कौन से गुनाह माफ़ होते हैं, सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं या कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। यहाँ रिवायतों में आया है, तो इससे आमतौर पर उलमा यही फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह, सगीरा माने छोटे छोटे गुनाह, कबीरा गुनाह माने बड़े गुनाह। छोटे गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह तौबा से माफ होते हैं। अब ये कोई कहे कि चलो यार गुनाह कर लो, छोटा है ना, छोटा है ना, छोटा है ना, फिर वो कुछ फला विरद कर लेंगे तो इससे सगीरा गुनाह माफ होने की हदीस में बिशारत है, माफ हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा। सगीरा गुनाह को सगीरा समझकर, छोटा समझकर किया तो फौरन वो सिर्फ कबीरा नहीं, अशद कबीरा नहीं, सख्त तरीन कबीरा हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बल्कि बाद सूरतों में छोटे गुनाह को भी हल्का जानना कुफ्र हो जाता है। इसकी अपनी तफसीलात हैं। तो इसलिए अल्लाह की नाफरमानी को कभी भी मतलब यानी कि हल्का जानना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों की सरदारी कबूल करना, बल्कि इससे भी कोई बड़ा मनसब ऐसे शख्स को देना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी को समझता है कि यार नो प्रॉब्लम, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नदामत होनी चाहिए अगर गुनाह हो भी जाए तो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सहरी के ताल्लुक से चंद सवालात आपसे करने हैं। ये इंशाल्लाह मुख्तसर सवाल जवाब अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे प्यारे इस्लाम भाई आपको बहुत काम आएंगे। पहला सवाल आपसे, ये सहरी नहीं कर सके तो अब रोज़ा किस तरह जारी रखें? सहरी नहीं कर सकते तो सहरी तो पानी पीकर भी हो सकती है, एक खजूर खाकर भी हो सकती है। बहरहाल सहरी रोज़ा रखने वाले के लिए सुन्नत है। अगर सहरी के बगैर भी कोई रोज़ा रखता है, रोज़ा हो जाता है। जो लोग बगैर सहरी के रोज़ा रख लेते हैं, क्या वो गुनाहगार हैं? गुनाहगार नहीं है। जो टीवी पर अजान होती है, इससे सहरी इफ्तारी की जा सकती है? एतमाद नहीं करना चाहिए कि अब जैसे कराची में भी अल्लाह के बदलते हैं तो कुछ टाइम बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे कराची के हिसाब से वो जो पूरे कराची को जो कवर कर लेना उस टाइम पर ये इफ्तार सहरी के ऐलानात की तरकीब होती है। लेकिन हर चैनल ये करता हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एहतियात है। मैंने कहा ना वो पुराने सैकड़ों सदियों साल पुराने निज़ाम चल रहे होते हैं। क्या सहरी करने के बाद दुआ कबूल होती है? सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। सहरी किस चीज़ से करना सुन्नत मुबारक है? खजूरों का तो हदीस पाक में तज़किरा है, खजूरों से।
अल्लाह पाक के ये हज़रत सैयदना साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमत सहूर तमर, यानी खजूर बेहतरीन सहरी है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, निअमत सहूरुल मुमिन तमर, निअमत सहूरुल मुमिन तम्र, यानी खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। सहरी का वक्त खत्म हो रहा हो तो टूथ ब्रश कर सकते हैं? टूथ ब्रश, अगर टूथ पेस्ट भी साथ में है तो देख लें कि मुंह में जायका खत्म हो रहा हो तो। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अगर टूथ पेस्ट भी लगाया तो मुंह में हो सकता है कि वो जायका उसका रह जाए और फिर थूक निकले उसका। तो ये क्योंकि इसकी टूथ पेस्ट की जो जायका टेस्ट जो है ना वो आसानी से जाता नहीं है, देर लगाता है, इसलिए एहतियात इसी में के रिस्क ना ले। कुछ देर पहले कर लें, इतनी देर पहले कर ले कि मुंह का जायका वो नॉर्मल हो जाए, टूथपेस्ट का जायका खत्म हो जाए। क्या सहरी के लिए सोना जरूरी है? सहरी के लिए सोना शर्त नहीं है। गुस्ल फर्ज हो तो क्या सहरी कर सकते हैं, या क्या रोजा भी रख सकते हैं? हाथ धोकर कुल्ली करके सहरी कर सकते हैं। अगर किसी ने रोजा भी रखा इस हालत में तो रोजा फर्ज अदा हो जाता है उसका, लेकिन ये कि अगर नमाजें भी कज़ा हो जाती हैं तो फिर तो सख्त गुनाहगार है। सहरी का अफजल वक्त कौन सा है? आधी रात गुजर जाती है ना तो सहरी का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन सहरी का अफजल वक्त छठा हिस्सा है, ताखिर तीसरा हिस्सा लिखा हो, रात का छठा हिस्सा ही बेहतर जो है ना वो रात का छठा हिस्सा कबूलियत दुआ के लिए ये दिखा दे। सहरी में ताखिर करना, लेट करना यह मुस्तहब है, मगर इतनी ताखिर भी ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे, डाउट होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखिर से मुराद कौन सा वक्त है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। और तो रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए, तो गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। तो मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई, इस तरह गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक जो 9 घंटे का वक्फा गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर बराबर 6 हिस्से कर दीजिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे मसलन 2:30 बजे, जबकि 4 बजे सुबह सादिक है, तो 2:30 बजे के दौरान सुबह सादिक से पहले 2:30 और 4 के दौरान सहरी करना, ये ताखिर से सहरी करना हुआ, जबकि सुबह सादिक से पहले पहले कर लेते हैं। तो छठा हिस्सा जो है वो अफजल है। सहरी करने की क्या क्या नियतें की जा सकती हैं सहरी में? बेहतरीन नियत ये है कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, रोज़े पर इससे कुव्वत हासिल करूँगा, वाकई रोज़े पर कुव्वत हासिल होती है। अब रात भर खाए पिए नहीं फिर रोज़ा रखेगा तो जो हालत होगी। जब भी खाना खाएं कोई मतलब ऐसी चीज़ जिससे कुव्वत हासिल होती हो तो फिर उसमें ये नियत इतनी कम से कम नियत कर लेनी चाहिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। इन्हें कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा, सहरी के बाद दुआ करूंगा कि सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। तो इस तरह मजीद नियतें इजाफा कर सकते हैं। सहरी इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नियत, रोज़े पर कुव्वत हासिल करूंगा और सुन्नत अदा करूंगा, ये दोनों शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है। सहरी वाली दुआ पढ़ना भूल गए तो क्या रोजा हो जाएगा? नहीं, रोजे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नियत हो दिल में कि मेरा रोजा है। ये कहते हैं रोजे की नियत वाली दुआ कब पढ़नी चाहिए? क्या रोजे की नियत की भी कोई दुआ होती है? रोजे की नियत की दुआएं किताबों में
لکھی ہوتی ہے لیکن حدیثوں میں پتہ نہیں شاید ہیں نہیں نیت کی دعائیں. نیت ہو تو دل کے ارادے وہ کہتے ہیں. دل میں نیت ہو کہ میرا صبح سے روزہ ہے, کل میں روزہ رکھوں گا, سحری کے وقت یہ نیت کر لیں. روزے کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے؟ نہیں, دل میں نیت ہونا کافی ہے. اب دل میں نیت ہے اور زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. کیا محلے کی آخری اذان تک سحری جب اذان سے سحری کا تعلق ہی نہیں ہے تو آخری ہو یا پہلی ہو, اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہوئی تو اذان دہرانی پڑے گی, اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی تو اذان صحیح ہوئی. اگر اس پر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سکندر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ روزہ جو افطار کرتے ہیں مدنی چینل سے افطار کریں یا علاقے کی جو مسجد ہوتی ہے وہاں سے افطار کریں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. صبح صادق کے جو غروب آفتاب کے جو اوقات ہیں نا, ٹائمنگز, ان کے مطابق کریں. کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں, اپنی گھڑی کو بھی صحیح رکھیں. بیسٹ وے یہی ہے اس کا. پتہ نہیں چینل پر بھی غلطی ہو سکتی ہے, مؤذن صاحب بھی غلطی کرتے ہیں, شور بھی مچتے ہیں کہ آج مولانا کو روزہ لگ گیا تو جلدی اذان دے دی. وہ لوگ بیچار ٹیبل پر نظر ہو. ٹائم ٹیبل یہ جو عام جو تقسیم ہوتے ہیں اس پر اعتماد کرنے کا مشورہ میں نہیں دوں گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے اس میں اوقات ہیں, پریئر ٹائمز, اس میں روزے سحری اور افطار کا بھی ٹائم ہے. اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. تاہم اگر مؤذن واقعی وقت پر اذان دے رہا تو اس کا بھی فالو تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اذان سے تعلق نہیں, اذان کا تو جواب دینا ہے. مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی فوراً پانی کا گھونٹ پی لے یا کھجور کھا لے. اب اذان ہوئی تو اذان کا جواب دے کر وہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمائے, بہت ثواب ہے اذان کا جواب دینے میں. لیکن ہم اذان کا جواب جو کباب سموسے کو سونپ دیتے ہیں, ٹھنڈے میٹھے شربتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم لوگ سخی لوگ ہیں, پیسے نہیں نکلتے جیب سے, نیکیاں تو یوں لٹا رہے ہوتے ہیں. ہم عجیب و غریب لوگ ہیں. پہلے کے لوگ بہت ثواب کے حریص ہوتے تھے, ہم مال کے حریص ہیں. جو قبر میں سانپ تو لا سکتا ہے, سانپ سے بچا نہیں سکتا. آگ, مال جو ہے, دولت جو کم جمع, وہ آگ تو قبر میں لا سکتا ہے لیکن یہ مال آگ بجھا نہیں سکتا. نیکیاں جو ہے نا یہ کام آئیں گی, اور مال وہ کام آئے گا جو رائے خدا میں خرچ کیا, اپنے بال بچوں پر شریعت کے دائرے میں رہ کر صلہ رحمی کی نیت سے خرچ کیا. پھر یہ اس کے مستثنیات ہوتے ہیں, کہ جنرلی مال جو ہے یہ وبال ہے. سوشل میڈیا پر بھی جو بدری مذاکرہ ہمارا دیکھا جا رہا ہے, وہاں سے کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض اوقات انسان پر مایوسی سی چھا جاتی ہے, نہ دعائیں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اثر لا رہی ہیں, نہ علاج سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. اب ایسی صورت میں جو اداسی اور مایوسی چھا جاتی ہے, اب اس کا کیا علاج ہے؟ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. دیکھو بعضوں کا دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہے, اور اللہ پاک جو کرتا ہے درست کرتا ہے. بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف میں اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے, اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں. حدیثوں میں یہاں تک کہ یہ مضامین موجود ہیں کہ بندے کو پتہ چل جانا کہ بیماری کیا ہے تو یہ بس یہ پسند کرے کہ میں بیماری رہوں. اتنے اس کے فضائل ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیمار کون ہوگا؟ اتنا آپ نے بیماری سے آپ کو آزمایا گیا لیکن کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. یہاں تک کہ جب آپ شفا یاب ہوئے تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ
बीमारी में खुश थे या अब खुश है? तो इरशाद फरमाया कि जब मैं बीमार था ना तो अल्लाह पाक मुझे 2 मरतबा, एक बार फरिश्तों की आवाज़ आती थी, फरिश्तों की आवाज़ में, एक बार बशरी आवाज़ में, इंसानी आवाज़ में, मुझसे पूछता था मेरे बंदे अय्यूब अब तेरी तबीयत कैसी है? जब से सेहतमंद हुआ हूं ये खिताब नहीं हो रहा मुझसे। ये अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया किराम, औलिया किराम, ये मतलब मायूस नहीं होते थे। और करबला में जो कुछ हुआ, क्या इससे बढ़कर मुसीबत आप पर आई है? जवान अली अकबर का लाश लाई जा रही है, खून में निथड़ी हुई। अली असगर 6 महीने के हकीकी मदनी शहजादे, इनकी लाश बाजुओं में है। क्या बाप मायूस हुआ? इमाम हुसैन क्या मायूस हुए? सब्र किया। तो ये मिसालें हमारे सामने, हमें सब्र करना चाहिए, मायूसी को करीब नहीं फटकने देना चाहिए कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता। अय्यूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई दुआ करने वाले हम नहीं है ना, इमाम हुसैन से बढ़कर तो दुआ करने वाले हम नहीं है, इनके नाना जान से बढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दुआ करने वाले नहीं है। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्जी है, इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी रहने में आफियत है। ये हमारा इम्तिहान होता है कि हम सब्र करते हैं या गिला शिकवा करते हैं। सोशल मीडिया का एक और सवाल है, कहते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम शरई पर्दा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बसा औकात कज़न्स बाहर से आ जाते हैं जो कि हमारे इल्म में नहीं होता। हम अगर कहते हैं कि दरवाज़ा नॉक करके आएँ, दरवाज़ा बजा कर आएँ, तो कहते हैं कि पर्दा तुम औरतों पर फ़र्ज़ है, हम पर नहीं है, आप खुद अपनी हिफाजत करें। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या उनको समझाएं आप? अस्तग़फिरुल्लाह, बड़ी बेबाकी और जुर्रत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा, जहन्नम अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी आंखों में आग भर देगा। आग, आंखों की हिफाजत, वो पढ़ो ना यार आयत, कुल लिल मुमिनीना कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ए महबूब मोमिनों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को कुछ झुका के रखें। ये मर्दों को कहा जा रहा है। फिर मोमिनात, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न, और मोमिन औरतों से भी फरमा दें कि वो भी अपनी आंखों को झुका के रखें, यानी उनकी हिफाजत करें। ये कुरान कह रहा है, दोनों को हुक्म है कि अपनी आंखों को कुछ नीची रखें। अच्छा, इसकी तफसीर में ये है कि वो नीचे रखने का जो है ना, कि उस वक्त जबकि ये औरतें अजनबिया हों तो मर्द अपनी आंखों की हिफाजत करे, मर्द अजनबी हों तो औरत हिफाजत करे। अजनबी से मुराद अनजान नहीं है कि हम तो कज़िन हैं, हम अजनबी थोड़ी, अनजान नहीं है। तो यहाँ अजनबी से मुराद ना महरम अजनबी उसको कहते हैं कि जिससे हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम ना हो, वो अजनबी कहलाता है। तो कजिन में निकाह तो हमेशा के लिए हराम नहीं है ना, निकाह तो हो सकता है। फूफीजाद न, फूफी का बेटा, मामू का बेटा, खाला का बेटा, चाचू का बेटा, ताया का बेटा, बेटियां, ये निकाह तो करते हैं ना आपस में। तो ये बेबाकी है, ऐसा बिल्कुल तौबा सख्त, मतलब ये इस तरह गुनाह है कि हम पर मतलब कोई पर्दा नहीं है, औरतों को हम देखते रहे, कोई बात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक तबका है जो इस तरह करता है कि वो यूँ आ गया और आप पर फ़र्ज़ है, लेकिन बाद वक़्त ऐसा भी है कि ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं कि जिनको पता हो कि इस घर में जो औरतें हैं वो पर्दा करती हैं, और तो वो एहतियात करते हैं, बल्कि उन यहाँ जाने में, उनके सामने आने में, फैमिली में उनको बुलाने में वो ख़ुद भी एहतियात करते हैं मर्द के, नहीं यार ये बापर्दा इस्लामी बहनें और ये पर्दा करती है तो हमें इनके सामने नहीं आना चाहिए, और इनकी अप्रिशिएट करते हैं, इनकी हौसला अफजाई का भी सामान करते हैं। ऐसे भी पाए जाते हैं लोग। बाप पर्दा से भी एहतियात करें और बेपर्दा से भी एहतियात करनी है। अरे बेपर्दा से भी बेहतियाती की तो इजाज़त नहीं मिलेगी ना। शायद एक पहलू इसका सवाल का ये भी था कि चूँकि जॉइंट फैमिली है तो अब उसी घर में कज़िन भी रहते हैं, तो वो अचानक आ जाते हैं,
تو وہ اپنا گھر سمجھ کر ہی اندر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت پردے کی حالت میں نہیں ہوتی. تو اب وہ کہتی ہیں کہ آپ نوک کر کے آئیں، بتا کر آئیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں احتیاط کرنا چاہیے، گھر تو گویا کہ ہمارا بھی ہے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو اب اس حوالے سے بھی کچھ آداب ہیں کہ اپنے ہی گھر میں جا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ محارم اندر موجود ہیں، غیر محرم موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیور اور جیٹھ ہے. اول تو کزن کا ان کا اپنا گھر ہوتا نہیں ہے. کزن یہ عام طور پہ ساتھ نہیں رہتے، دیور بھابھی رہتے. تو دیور بھابھی ہو بلکہ کوئی بھی ہو، ماں بھی ہے، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہی نوک کر کے جائے. طریقہ یہ کہ سلام کرے، تو اندر سے جواب ملا تو اس کا مطلب اجازت ملی. اور تو اس طرح یہ کہ الرٹ ہو جائیں گے. ماں بھی تو اس وقت کپڑے بدل رہی، کچھ بھی کر رہی ہے، تو بیٹا جا کے کھڑا ہو جائے گا آنکھیں پھاڑ کے. ارے اس کو بھی پردہ تو ہے نا ماں سے. ماں کے اس طرح کے کچھ تو اس سے بدن کے حصے ہیں جس سے ہر ایک کا پردہ ہوتا ہے، سب سمجھ بھی سکتے ہیں. جن میں نہیں ہے وہ نہیں سمجھے گا. تو ہم پاگلوں سے بات نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کا پردہ ایک دوسرے سے کچھ صورتوں میں. تو یوں مطلب یہ کہ جائیں کسی اور کمرے میں جانا تو کھنکار کے جائے، تاکہ وہ اگلا جو ہے نا، کھنکارنا بھی سنت ہے، مطلب کھنکار کر جانا بھی سنت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا اٹیمپٹ کرے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ بیٹا آ رہا ہے یا باپ آ رہا ہے یا بھائی آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے، یہ آپس میں اس طرح کی ترکیب ہونی چاہیے. اچانک کسی کمرے میں جانا نہیں ٹھیک. کچھ بڑے مطلب مہذب قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، نوک کرتے ہیں، نوک کریں گے اور کھول کے چلے جائیں گے. جیسے بولے کہ ہم بھائی نوک کر کے رہے، بہت تمیز والے لوگ ہیں. ہم اندر والا بھی نہ ہلا نہ جھولا، نہ اس کو سنبھلنے کا موقع ملا. بولے کہ بھائی آپ نوک کر کے تو آیا ہوں، لیکن وہ اندر سے اس کو سگنل ملا ہے کہ جی اندر آ جائیے. تو نوک کرنے کی جو اصل وجہ تھی کہ اندر سے سگنل مل جائے کہ جی آپ آ سکتے ہیں. ایسا یہ نوک کرنا جو ہے نا، یہ ڈاکو سکھا سکتے ہیں. یوں چور ڈاکو یہ سکھا سکتے ہیں. چوریاں جہاں ہوں گی نا، ڈکیتیاں ہوں گی، تو ہر فرد گھر کا دروازہ اندر سے بند کرے گا. اب آنے والے کو نوک کرنا ہی پڑے گا، تو اندر جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ڈاکو سکھا سکتے ہیں. ڈاکو سکھائیں، اس سے پہلے ہم نہ سیکھ جائیں. میری بات سے ہو سکتا ہے بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈاکو کے خوف سے اندر سے بند رہے گا دروازہ، تو باہر سے کوئی آئے گا نہیں، بے پردگی کی صورت پھر بنے گی نہیں. دروازہ بجائے گا، گھنٹیاں بجائے گا، تو پھر وہ آدمی الرٹ ہو کر ٹھیک ٹھاک ہو کر آ کر کھولے گی، اندر والا جو بھی ہوگا یا اندر والی جو بھی ہوگی. تو یہ تو میں نے ویسے ہی تفنن کے طور پہ عرض کیا کہ واقعی ایک صورت تو یہ ہے. جیسے کہ میں تو بارہا سمجھاتا ہوں کہ یہ احتیاط کرو، وہ احتیاط کرو، ٹیسٹ کروا لیا کرو، دیکھ لیا کرو، تو مسکرا کے ٹال دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر بولتا ہے، پھر ناک صحیح کی جڑ سے کٹ جاتی ہے. یہ سب کرنا پڑتا ہے، جو ڈاکٹر بولے وہ کرنا ہے، الیاس بولے وہ اپنے کو نہیں کرنا. پان کا منع کرتا ہوں اٹھ کے، میرے پاس ایسے کیس ہیں، مطلب آپ منع کرتے تھے، ہم نہیں مانے. اب ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کینسر کا شک ہے، پان چھوڑ دیے میں نے. اب سب سمجھ میں آتی ہے. اس وقت اگر میں کہتا ہوں یا مدنی چینل پر تو بھی کہتا ہوں اس طرح کی جگہ چھوڑو گٹکے اور یہ جان چھڑاؤ. مطلب نہ گٹکے ہوتے ہیں، نہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، نہ آدمی اللہ کا نام لے سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے. پھر اس کا خطرہ، کینسر کا خطرہ، پھنس کے ٹال دیتے ہیں. منہ لال لال کر کے پھرتے ہیں، منہ بھی لال، دانت بھی لال. اللہ کے دانت کی تو مثال موتی کی طرح سفید دانت، لیکن وہ لال لال کر کے پھرتے ہیں. پھر یہ لال جو ہے نا، یہ جب بپھرتا ہے نا، پھر چھالا ڈالتا ہے، پھر چھالا سی ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر ایک بار چھالا جو ہے وہ اللہ نہ کرے کینسر کا روپ دھارتا. ایک تعداد آپ کو ملے گی اس میں، کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے ٹرمپس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے نا کہ وہ اتنے بیچارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت. پھر وہ غریب آزمائش ہوتا ہے. اللہ ان سب کو شفا دے. میں دشمنی میں نہیں کہہ رہا، میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم احتیاط کریں. تو پان، شادیاں، یہ بعض تو ایسے مقامات یا ملک ہیں جن میں ان چیزوں پر پابندیاں ملتی نہیں. چیزیں یہ خطرناک زہر ہے. زہر ہمارے یہاں تو زہر بھی مل جاتا ہے، مگر نقلی ملتا ہے زہر بھی بعض اوقات.
खुदकुशी करने वाले भी बच जाते हैं, ये भी सुना है। तो ये कि एतदाल से खाए, अल्लाह की नेमतें खाए लेकिन लिमिटेड, और एतदाल के साथ खाए और सेहतमंद रहकर इबादतें करे और खुशी से जिंदगी गुजारे। अभी एहतिकाफ में ज्यादा एहतियात करनी है, लेकिन एहतिकाफ में ज्यादा बेहतियाती होती है। घर में बोटी होती है, एहतिकाफ में बोटा होता है, कौम का चंदा होता है। घर में कुछ सुकून से खाता है बंदा, और कोई मेरे साथ है नहीं, खा लूंगा मैं। और थाल में जब बैठते हैं तो बेसुकूनी, मैं रह जाऊंगा, यूं फिर बगैर चबाए निकलते हैं कि ये सब खा के बैठ जाएंगे तो मैं रह जाऊंगा, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो मैं भी अब निकलूं। क्लिनिक भी है अपने फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में, उसका भी बड़ा खर्चा है, और देने वाले देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे। हमें अपनी एहतियात करनी चाहिए, खाने में पीने में, जहां भी मतलब हो, एहतिकाफ में हो, मक्के में हो, मदीने में, हर जगह एहतियात करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का अनमोल सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया किसी पीर कामिल का मुरीद होना भी है। मुरीद बनने में ख़र्च कुछ नहीं, जबकि दुनिया और आखिरत की बरकतें बेशुमार हैं। जैसा कि हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमान के मुताबिक, उनका मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा न कर ले। मज़ीद फरमाने गौसे आज़म है, मैं उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से न हटूँगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत न करवा लूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पहला रोज़ा पाकिस्तान में है, और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार की घड़ियाँ करीब हैं। बड़ा मुबारक मौका है मेरे वो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन जो अब तक किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हैं। बड़ा प्यारा मौका है, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो जाएं। और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ये मामूल है कि आप मुरीद बनाने से पहले तौबा भी करवाते हैं, तो इंशाअल्लाह हम तौबा भी कर लेंगे। आज पहला रोज़ा है, बरकत की घड़ियाँ हैं, तो अमीर अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करूँगा कि हमें तौबा भी करा दें, कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी करवा दें। और हाँ, अगर कुछ मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई ऐसे हैं जो पहले ही किसी पीर साहब से मुरीद हैं, तो वो चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। यानी आप अपने पीर साहब के ही मुरीद रहेंगे, फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। जब अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिएगा तालिब होता हूँ मैं। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है हमें तौबा भी करवा दें और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफ वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका, और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा, और ख़ानदान आली शान कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। आमीन।
सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कल जुम्मा है और इंशाल्लाह दावत इस्लामी का माह रमज़ान में हफ्तावार इज्तिमा जुम्मा को असर और मगरिब के दरमियान हुआ करता है। तो कल इंशाल्लाह यहीं आलमी मदनी मक्का फैज़ान मदीना में हस्ब मामूल मदनी मुज़ाकरा ही होगा और मदनी मुज़ाकरे के बाद इंशाल्लाह ज़िक्र भी होगा और दुआ होगी। तो हफ्तावार इज्तिमा आलमी मदनी मक्का फैज़ान मदीना में भी असर और मगरिब के दरमियान ही होगा इंशाल्लाह। सवाल चलाइए। اسمي خالد زيات من حلب من سوريا. سيدي، نحن نحب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وننشر كراماته بين الناس. فسؤالنا يا سيدي هو: هل يمكنكم أن تخبرونا نبذة عن حياته وشخصيته ومنهجه الذي اتبعه في الحياة كي نحاول أن نتبعه ونقلده لنكون على النهج المستقيم لنكون من المسلمين الأتقياء الصالحين. بارك الله بكم يا سيدي. یہ فرما رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم محبت بھی بہت کرتے ہیں اور ان کی کرامات کو ہم بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر ممکن ہو تو کچھ مختصر سیرت نبی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں بیان کر دیں تاکہ ہم آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی یعنی آپ کے طریقہ کار کو اپنا سکیں. شہنشاہ غوث اعظم، شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے. جو مادر زاد ولی آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب پیدائشی ولی. پیدا ہوتے ہی آپ نے وہ روزہ بھی رکھ لیا تھا. پہلے رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے پہلی رمضان کو دودھ نہیں پیا دن کے وقت. جب سورج ڈوبا تب دودھ پیا تو یوں پتہ چلا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا. اسی طرح سارا ماہ رمضان میرے مرشد غوث پاک نے گزارا کہ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے. غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اور ایک غوث پاک کے ماننے والے ہٹے کٹے ہوتے پھر بھی ایک تعداد ملے گی جو روزہ نہیں رکھتے. ان کو غوث پاک کی اس ادا سے درس حاصل کرنا چاہیے. میرے مرشد نے پھر ہمیشہ زندگی میں عبادت کی ہے اور ایسی عبادت کی ہے کہ عقلیں حیران ہیں. چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. اچھا، وضو کر کے نفل پڑھنے کا مسئلہ یہ کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو. جیسے عصر کے بعد وضو کیا، عصر فرض پڑھ چکا ہے، وضو کیا تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح وہ غروب و طلوع و غروب کے اوقات میں جو مکروہ اوقات ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب سے پہلے بھی کوئی نفل، بلکہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کوئی نفل نہیں ہے. اس میں بھی تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے. سنت فجر ہے اور فرض رکھتے. میرے مرشد غوث پاک 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. یوں مطلب غوث پاک بڑے متقی پرہیزگار اور با کرامت بزرگ تھے. اللہ کریم کا صد شکر کہ انہوں نے ہمیں ان کے سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت بخشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ اب انشاءاللہ تعالی دعائے افطار کا وقت.